السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو؟ اچھا، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے متعلق انفارمیشن جانیں گے۔ ہمارا ٹاپک آج تقدیر۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کی اقسام کتنی ہیں؟ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کی اقسام کتنی ہیں؟ ہمارے ٹاپک سے متعلق آپ کا کوئی سوال جواب ہو، کمنٹ میں آپ سوال جواب کر سکتے ہیں، اور آپ کو مزید اس طرح کی انفارمیشن ویڈیو سننے کے لیے، جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف، ٹائم کو ضائع کرتے ہوئے بغیر۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق سے قبل اپنے علم ازلی کے مطابق لکھ دیا، یعنی کہ جیسا ہونے والا ہے، جو جیسا کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم ازلی کے ذریعے جانا، علم ازلی کے لیے جانا، اور ویسا ہی لکھ دیا، لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا۔ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اسی کے پاس لکھا ہوا ہے، اسی کا نام تقدیر اور قضا ہے۔ تقدیر اسی کا نام ہے اور قضا ہے، جو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اسی کا نام تقدیر اور قضا ہے۔ اچھا، آگے آ جاتا ہے ہمارا کہ تقدیر کی اقسام کتنی ہیں۔ مبرم حقیقی، معلق محض، معلق با مبرم، مبلغ شبہ با مبرم۔ مبرم حقیقی کیا ہے؟ یہ وہ تقدیر ہے، یہ وہ تقدیر اور قضا ہے جو کسی صورت ٹل نہیں سکتی۔ مبرم حقیقی کے بارے میں ہے، یہ وہ تقدیر ہے جو کسی صورت ٹل نہیں سکتی۔ اگر اللہ کے مقبول اور محبوب بندے اس تقدیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں فوراً روک دیا جاتا ہے، انہیں فوراً روک دیا۔ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط سے عذاب اٹھانے کے بارے میں اپنے رب سے جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے نہ پوچھیں، نہ بیان کریں، کیونکہ یہ عذاب ٹلنے والا، یہ مبرم میں حقیقی ہے، یہ مبرم حقیقی ہے، یہ وہ تقدیر اور قضا ہے جو کسی صورت ٹل نہیں سکتی۔ یہ تقدیر نہ ٹلنے والی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، اس خیال پر توجہ نہ دو، ان پر وہ عذاب آنے والا ہے اور وہ ٹلنے والا نہیں۔ معلق محض، دوسرے نمبر پر جو معلق محض، یہ تقدیر کی وہ قسم ہے جس کا ٹلنا کسی چیز پر موقوف اور معلق ہوتا ہے، اور فرشتوں کو اپنی تقدیر کے ٹلنے کا علم دے دیا گیا۔ یہ ایک تقدیر اکثر اولیاء اللہ کی دعا اور توجہ سے ٹل جاتی ہے۔ معلق محض تقدیر کے متعلق کیا بیان فرمایا؟ یہ تقدیر اکثر اولیاء اللہ کی دعا اور توجہ سے ٹل جاتی ہے، کیونکہ وہ من جانب اللہ تک رسائی رکھتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ تقدیر کو صرف دعا ہی ٹال سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ تھی ہماری معلق شبہ مبرم، یہ وہ تقدیر ہے، یہ وہ تقدیر ہے جس کا ٹلنا، یہ وہ تقدیر ہے جس کا ٹلنا اللہ کے علم میں کسی چیز پر موقوف ہے، فرشتوں کو اس کی اطلاع نہیں دی، اس تقدیر کے متعلق فرشتوں کو علم نہیں دیا گیا، اس لیے یہ تقدیر بظاہر مبرم کی طرح نظر آتی ہے۔ اس تقدیر کو اللہ تعالیٰ کے خاص اور مقبول بندوں کی رسائی حاصل ہوتی ہے اور ان کی دعا سے ٹل جاتی ہے۔ ٹل یہ بھی جاتی ہے، اللہ کے ولیوں کو دعا سے ٹل جاتی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے نا،
حدیث ہے کہ دعا ہی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اچھا، انسان اپنے آپ کو کس حد تک مجبور سمجھتا ہے؟ اس میں انسان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، انسان نہ تو خود پیدا ہو سکتا ہے، نہ اپنے لیے اپنے ہاتھ، کان، زبان، پاؤں وغیرہ بنا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے لیے طاقت، قوت، ارادہ، اختیار بھی نہیں بنا سکتا۔ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، یہ سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے، اسی نے بنایا ہے، اور وہ ارادہ، اختیار بھی انسان کو بخشا کہ ایک کام چاہے کرے یا نہ کرے، یہ سب کچھ اختیار ہمیں دے دیا گیا ہے کہ وہ ایک کام چاہے کرے یا نہ کرے۔ اس ارادہ اختیار کے پیدا ہونے سے آدمی صاحب اقتدار ہو جاتا ہے۔ بے اختیار نہ کہ بے اختیار اور مجبوراً اچار۔ اسے یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پتھر اور دیگر جمادات کی طرح بے حس و حرکت پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک نو اختیار دیا اور اس کے ساتھ عقل بھی دی کہ اچھے، برے اور نفع نقصان کو پہچان سکے۔ پھر ہر قسم کے سامان و اسباب پیدا کیے۔ جب کوئی کام کرنا چاہے تو اسی قسم کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں۔ اسی بنا پر مواخذہ اور حساب و کتاب ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی میں ہیں۔ انسان، اس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ کا فرمان ہے، حضرت علی مولا علی، جس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ اللہ کا فرمان نشان ہے۔ آپ نے ایک شخص کو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے بیان کیا کہ اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ۔ اس شخص نے کیا کیا؟ اپنا ایک پاؤں اٹھایا۔ آپ نے فرمایا، جی اٹھا لیا ایک پاؤں تو دوسرے پاؤں کو بھی اٹھاؤ۔ تو فوراً بول اٹھا کہ یہ تو ناممکن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بس اتنا ہی اختیار ہے اور اتنا ہی مجبور ہے انسان۔ انسان کو اتنا ہی اختیار دیا گیا ہے اور اتنا ہی مجبور ہے۔ یہ اپنی اپنی رائے ہے تقدیر کے بارے میں۔ بعض لوگوں کی بعض جو بیان کرتے ہیں روایات، اس کے بارے میں زیادہ بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ عظیم ہستیاں تھیں، حضرت ابو بکر صدیق، فاروق اعظم جیسی عظیم شخصیتوں کو بھی اس مسئلے پر بحث کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ انسان نہ تو پتھر کی طرح مجبور ہے، محض اپنے ارادہ اختیار سے کوئی بھی حرکت نہ کر سکے۔ انسان کے اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو وہ کوئی کام کرے یا نہ کرے، اچھا کرے برا کرے، انسان کو صراط مستقیم بتا دیا گیا ہے، اور غیر المغضوب علیہم الضالین والا بھی راستہ بتا دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا جو گمراہی میں ہے، سیدھا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ انسان کو دونوں اختیار دیے گئے ہیں، صراط مستقیم والا جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، جس پر مومنین اور ہمارے بزرگ چلے ہیں۔ دوسرا ہے جن پہ اللہ ناراض ہوا ہے، ان کو گمراہی میں ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ وہ ایک کان سے سنتے تھے دوسرے سے نکال دیتے تھے۔ سمن بکمن عمیون والی بات ہے، یعنی وہ آنکھوں سے اندھے، کانوں سے بہرے، زبان سے گونگے، ہر بات پر اپنا قول فعل بدل جاتے تھے۔ یہ بھی تو اختیار والی بات ہے نا، کہ تیرے منہ پہ اور دوسرے کے منہ پہ اور، جو بات کرنی ہے وہ اور، جو نہیں کرنی ہے اور۔ انسان کو اسی طرح اختیار ہے، جو چاہے کرتا پھرے، اس سے کوئی باز پرس نہ ہو۔ تقدیر ان دونوں کے درمیان ایک حالت ہے، اور ہمیں بھی اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اور 5 مرتبہ ہمیں دعوت بھی دی جاتی ہے، نماز کی دعوت دی جاتی ہے۔
5 مرتبہ مؤذن اذان کہتا ہے اور ہمیں کھلی دعوت ہے کہ ہم اس میں شامل ہوں۔ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، یعنی کامیابی کا راستہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس میں رکھا ہے۔ اس لیے ہماری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کثرت سے پڑھیں، باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں، نفلی عبادات بھی کریں، جیسے کہ شب برات آنے والی ہے کل۔ شب برات عبادت کی رات ہے، ساری رات قیام کرے، عبادت کرے، نفلی عبادات کرے، صبح کو روزہ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔